اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ، جسے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ہم اپنی سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے کہ جس شخص نے بھی توبہ کرنی ہے اس کی توبہ جو ہے وہ تقریباً 6 مراحل پر مشتمل ہو، اور اس کو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا کہ وہ لذت جو اس نے گناہ سے لی تھی، اس لذت کے عوض میں اپنے آپ کو عبادتوں کی زحمت اور رنج دے، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان جو حقیقی معنی میں ان گناہوں اور ان برائیوں کے جو نتائج اور ثمرات ہیں کہ کیا کچھ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے اپنی روح پر، اپنے بدن پر، اگر وہ ان آلودگیوں کو پہچان لے اور جان لے، مثلا اگر وہ اس بات پہ یقین پیدا کرے کہ میں جو مال یتیم کھا رہا ہوں گویا میں آگ کھا رہا ہوں، اور یہ آگ جو ہے یہ اسی طرح میرے بدن میں موجود ہے، اور جب انسان جو مال یتیم کھاتا ہے مر جائے تو یہی آگ جو ہے وہ شعلہ ور ہوتی ہے اور اس کے پورے بدن کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور اس کی روح کو جو کچھ بھی اس کی حقیقت ہے پھر وہ اسے جلاتی رہتی ہے۔ انسان جب ان گناہوں کہ یہ آلودگیاں اور یہ جو اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں اور یہ جو عذابات ہیں جب ان کو سمجھے پڑے، پھر وہ حقیقی معنوں میں پشیمان ہوگا اور کوشش کرے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے اوپر سے یہ آلودگیاں اور یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے جس نے کل جہنم کی آگ بننا ہے، اور اب بھی اس کے اندر یہ قبر اور جہنم کی آگ جلائے ہوئے ہے لیکن ابھی وہ شعلہ ور نہیں ہوئی، اس کو جلدی سے ختم کرے، اور پھر ساتھ وہ جب اس نقطے کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس آگ کو اور ان نجاستوں کو اور ان آلودگیوں کو ختم کرنے میں کتنا لطف ہے اور کتنا پروردگار نے اس کے اندر اس کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ شوق کے ساتھ بڑھے گا اور اس آگ کو اپنے اندر سے بجھائے گا، اور اس کے لیے اسے بے شک اگر کوئی سختی بھی برداشت کرنی پڑی تو وہ اس سختی کو برداشت کرے گا تاکہ یہ آلودگی ختم ہو، میرے اندر کی یہ آگ ختم ہو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا لذت ہو سکتی ہے کہ پروردگار جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وہ گناہوں کو اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تیرے گناہوں کو کئی برابر نیکیوں میں بدل دے گا، مبدل السیئات بأضعافها من الحسنات۔ اور ادھر خداوند یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے اور اس قبر کی اور جہنم کی آگ سے اپنے وجود کو پاک کرتے ہوئے
ساتھ ساتھ اللہ کا مقام محبت بھی حاصل کر لے۔ اور جب انسان مقام محبت حاصل کرتا ہے پھر پروردگار اس سے حجابات ہٹاتا ہے اور اسے اپنے قرب میں اور اپنی لقاء، جسے لقاء اللہ کہتے ہیں، اس سے پروردگار اسے سرفراز کرتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ توبہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جتنا بھی سیر و سلوک پڑھیں، جتنی بھی آپ عرفانی باتیں پڑھیں، جو کچھ بھی آپ عبادات کے اگر آپ نے فیض لینے ہیں اور اس کی برکتیں اور سعادتیں آپ نے لینی ہیں تو وہ ساری توبہ سے شروع ہوتی ہیں۔ صدق کے دل سے اتوب اللہ کہیں اور پھر آگے بڑھیں، اور یہ چند مرحلے جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے، ان مراحل سے گزریں۔ میں یہاں ایک تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ایک بہت بڑے عارف، بلکہ جنہیں میں کہوں گا عارف کامل اور ایک الہی اور ربانی شخصیت، جناب محمد بہاری ہمدانی، جو کہ ایت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کے ہمدرس تھے، اور جن استاد سے انہوں نے درس حاصل کیا، مرحوم اخوند ملا حسین کلی ہمدانی، یہ بھی اسی استاد کے شاگرد تھے اور بہت بڑی ہستی تھی، صاحب کرامات مقامات عالیہ کے حامل تھے۔ انہوں نے توبہ کے حوالے سے ایک بیان جو ہے ان کا ہم نے دیکھا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اپنے احباب کے لیے نقل کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم توبہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ راہ توبہ پر چلیں، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا حقیقت میں توبہ کو قبول کرتا ہے جب آپ آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے دل پر جو گناہوں کی کثافتیں اور گندگی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے اسے جب تک آپ آنکھوں کے آنسوؤں سے نہ دھو لیں۔ جتنی یہ ندامت کی حرارت زیادہ ہوگی اتنا جو ہے گناہوں کی بخشش زیادہ ہوگی۔ جتنا آپ نے مزہ لیا ہے گناہوں سے، اس سے بڑھ کر جو ہے آپ ندامت کی زحمت اور رنج، یعنی یہ جو گریہ ہے وہ آپ انجام دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ان گناہوں کو دوبارہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دے۔ یعنی واقعی دل سے توبہ کریں، صرف ظاہری توبہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے ایک بنی اسرائیل کے پیغمبر کا ایک قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ تیرا ایک بندہ ہے یہاں جس نے کئی سال گزر گئے وہ تیری عبادت میں مشغول ہے۔ پہلے وہ گناہگار تھا، پھر اس نے بظاہر توبہ تو کر لی ہے اور مسلسل تیری عبادت میں مشغول ہے دن رات۔ آیا تو نے اسے بخش دیا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی ہے؟ تو اللہ کا جواب آیا، پروردگار نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اگر اس کے حق میں تمام اہل آسمان اور زمین والے شفاعت بھی کریں میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جن گناہوں سے اس نے توبہ کی تھی ان کی حلاوت اور ان کا لطف اور مزہ ابھی تک اس کے دل میں ہے۔ جب تک وہ مزہ اس کے دل سے صاف نہیں ہوتا میں تو اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ماحول میں بعض لوگ
بظاہر توبہ کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو مزہ دل میں ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ کھینچتا ہوا اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ توبہ اس وقت ہوگی کہ جب اس کا مزہ تلخی میں بدلے، ندامت میں بدلے۔ اسی لیے تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو تمہارے بدن کا حرام چیزوں سے بنا ہے وہ خشک ہو، وہ ختم ہو، چونکہ وہ فاسد ہو چکا ہے، وہ اس کے ساتھ گناہ ملے ہوئے ہیں، دوبارہ صحیح گوشت اگنا چاہیے۔ واللہ المستعان۔ مراد یہ ہے کہ انسان دل و جان سے ارادہ کرے گناہ کو ترک کرنے کا، اور جو اس کے واجبات ہیں اس کو انجام دینے کا، اور مسلسل اسی کوشش میں لگا رہے، یعنی وَعَلَى الدَّوَامِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ إِلَى حِينِ الْمَوْتِ، یعنی مسلسل اسی کوشش میں لگا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ مثلا بیٹھے دیکھے کہ یہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں یا بالغ ہونے سے بھی پہلے جو کچھ اسے یاد آ رہا ہے، اس سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا، کس کس کا مال کھایا، اسے واپس کرے، حساب کرے، واپس کرے۔ اگر وہ مالک جو ہے مال کا وہ زندہ ہے اسے واپس کرے، اگر وہ زندہ نہیں اس کے وارث موجود ہیں انہیں واپس کرے، اگر واپس نہیں کرتا تو ان سے جا کے جو ہے وہ معافی مانگے اور انہیں کہے کہ مجھے بخش دیں، اور اسی طرح جو واجبات ادا نہیں کیے انہیں انجام دے، اور اگر کسی کو اذیت کی ہے، دکھ پہنچایا ہے، اسے بھی جا کے معافی مانگے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور اس کے حق میں صدقہ اور خیرات دے، یعنی اگر وہ مر چکا ہے جسے دکھ پہنچا۔ اسی طرح اپنی جو نمازیں ابھی تک نہیں پڑھی انہیں اگر تو یاد ہے کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے روزے نہیں رکھے، وہ ادا کرے، اگر یاد نہیں تو اتنے پڑھے اور اتنے روزے رکھے کہ یقین ہو جائے کہ اب ادا ہو گئے۔ زکوٰۃ اور خمس جو ابھی تک ادا نہیں کیا انہیں ادا کرے، اور اگر معلوم ہے کہ کتنی مقدار میں ادا نہیں ہوا ادا کرے، اگر معلوم نہیں تو اتنا ادا کرے، اتنا اللہ کی راہ میں مسکینوں، مستحق، بیوہ، یتیم، مسکین دے کہ اسے یقین ہو جائے، چونکہ دنیا کا پیریڈ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے اور انسان پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار کے 6 معنی ہیں، 6 مرحلے ہیں۔ جب بھی آپ صحیح معنوں میں توبہ کریں اور اپنے واجبات ادا کرنے شروع کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے قدم اٹھائیں، جناب محمد بہاری ہمدانی فرماتے ہیں ہر عمل خیر سے پہلے صدقہ دیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ یہ جو صدقہ ہے، اور کوشش کریں صدقہ بھی خفیہ دیں، لوگوں کو دکھا کے نہ دیں، کہ یہ جو صدقہ خفیہ ہے اللہ کے غضب کو جو ہے وہ رحمت میں بدلتا ہے، خدا کا جو غصہ ہے اور غضب کی حالت ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ حالت یعنی انسان جو ہے بالاخر اللہ کی رحمت اور لطف و کرم کو جو ہے وہ پاتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے توبہ کرنے سے پہلے غسل توبہ کرے، اور اگر تو مرد ہے تو کسی بیابان صحرا یعنی دور کسی خالی جگہ پہ جائے، اور اگر خاتون ہے تو پھر بھی خالی کمرے میں یا خالی کسی جگہ پہ بیٹھے، اور بیٹھے بھی زمین پر، اور اپنے ایک ایک گناہ کو اپنی زبان پہ لائے اور اللہ سے معافی مانگے کہ پروردگارہ میں نے فلاں گناہ فلاں جگہ پہ اور فلاں وقت انجام دیا اور تیرے حضور انجام دیا، تو دیکھ رہا تھا، تو چاہتا تو اسی وقت مجھے ہلاک کر دیتا، لیکن تو نے برداشت کیا، تو حلیم ہے، اور تو نے مجھے پھر وقت دیا کہ شاید میں پشیمان ہو جاؤں،
اپنے گناہوں پر اور واپس آ جاؤں۔ اس طرح اللہ سے گفتگو کرے اور ندامت کا اظہار کرے، کہے پروردگارہ میں نے غلط کیا ہے، اور گریہ کرے اپنے آنسوؤں سے وہ جو اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی کثافت کو دھوئے۔ یعنی یہاں سے آغاز ہوگا اس کی توبہ کا۔ جتنا ہو سکتا ہے حزن، جتنا ہو سکتا ہے گریہ وہ کرے، تاکہ بالآخر پروردگار جو ہے اس کی طرف اپنی نظر رحمت کرے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں جو توبہ ہے اس کی توفیق دے، اور پروردگار ہمیں توبہ کرنے والے لوگوں میں سے قرار دے، ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم دنیا سے توبہ کر کے جائیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ قبر والوں سے پوچھیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں کچھ لحظے دوبارہ دنیا میں آنے دیا جائے تاکہ ہم صدق دل سے توبہ کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے قرار دیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔